السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، جن میں سے ہم اپنی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق 2 ایپیسوڈ ہم اپنے چینل پر نشر کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو پہلے ضرور وہ دیکھیے گا، پھر آپ تیسرے ایپیسوڈ کی طرف بڑھیے گا۔ آج کے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا، لیکن اسلامی روایات اور احادیث میں آپ کی زندگی اور خدمات کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر قابیل حابیل کی لاش کو لیے گھومتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاش کا کیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے قابیل کو دفنانے کا طریقہ سکھایا، کس طرح وہ حابیل کی لاش کو دفن کر سکے۔ اب لاش دفن کرنے کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ اسے کچھ کہے نہ، کیونکہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے راہ راست پر چلتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حوصلہ تھا کہ میری وفات کے بعد میرا بیٹا حابیل نبوت کے فریضے کو سر انجام دے گا۔ ایک اس بنا پر بھی قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، کیونکہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا فرمانبردار بیٹا تھا۔ اب جب شیطان دیکھتا ہے کہ قابیل گھر جانے کو پھر رہا ہے تو اس نے قابیل کو بھٹکانا شروع کر دیا اور اسے کہا کہ تم گھر سے بھاگ جاؤ، گھر نہ جانا، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو آپ کے بابا زندہ ہی نہ چھوڑے۔ پھر قابیل ڈرتا ہوا یمن کی طرف فرار ہو گیا اور وہاں اس نے شادیاں بھی کی اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اور پھر قابیل نے شیطان سے بت بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، اور قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب دنیا میں کوئی ظلماً قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور ناپاک طریقے جاری کیے، جیسے حسد، قتل، بت پرستی۔ یہ ساری بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے ہی رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کی خبر ملی تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ اور اماں حوا دن رات سوچتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ اب قابیل تو بت پرستی کا آغاز کر چکا ہے، اسے راہ راست پر کس طرح لائیں، اور ہمارے بعد یہ نبوت کا فریضہ کون سر انجام دے گا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، یا اللہ ہمیں کوئی نیک فرزند عطا فرما جو ہمارے بعد ہماری نبوت کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال ہو گئی تھی جب حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
حضرت آدم علیہ السلام کے یہ تیسرے بیٹے تھے۔ آپ نے ان کا نام شیس رکھا تھا، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کی تربیت پر خاص توجہ دی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ جو حضرت شیس علیہ السلام ہیں وہ روبرو اپنے باپ جیسے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ میری وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس کو نبوت عطا فرمانی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہدایت کا علمدار بنایا بھی۔ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک و بدعت سے بچنے کی تاکید بھی کی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا اور انہیں اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کئی نئی چیزیں ایجاد کی جو بعد میں انسانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ آپ نے سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا جس سے علم و حکمت کی حفاظت ممکن ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو علم کی اہمیت بتائی اور انہیں تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات ایک طویل عمر پانے کے بعد ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی اولاد میں کئی نبی پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا۔ آپ کی تعلیمات اور خدمات کی بنا پر آپ کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد کا ذکر اسلامی تاریخ میں تفصیل سے ملتا ہے۔ آپ کی اولاد میں کئی صالح اور نیک افراد پیدا ہوئے جنہوں نے دین حق کی پیروی کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے چند کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انوش، حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کو بھی نبی بنایا گیا۔ آپ نے اپنے والد کی تعلیمات کو جاری رکھا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت انوش کے بیٹے کنیان بھی نبی تھے۔ انہوں نے اپنے والد اور دادا کی طرح لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا۔ پھر حضرت کنیان کے بیٹے وہ بھی نبی تھے اور انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے، اور اس کے بعد کنیان کے بیٹے کے بعد ان کے بیٹے کے بھی بیٹے یارد بھی نبی تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کی ہدایت کی ذمہ داری نبھائی۔ اس کے بعد حضرت یارد کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ آپ کو بھی نبوت عطا کی گئی۔ آپ نے علم و حکمت میں بڑی مہارت حاصل کی۔ آپ کی تعلیمات اور علوم نے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد نے اپنی نسلوں تک دین حق کی تعلیمات کو پہنچایا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی کرنے کی ترغیب دی۔ ان نبیوں کی زندگیوں اور خدمات نے انسانیت کو صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی فراہم کی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے اور ان کی ہدایت کے لیے بے پناہ محنت کی۔ آپ کی تعلیمات نے لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی فراہم کی۔ آپ کی خدمات اور اختراعات نے انسانی معاشرے کو بہت فائدہ پہنچایا۔ آپ کا نام ہمیشہ تاریخ کے اوراق میں روشن ہے اور روشن رہے گا۔ امید ہے کہ آج کے بتائے جانے والے واقعہ سے آپ کو بہت رہنمائی ملی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ، اور اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔